بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما آمنت باللہ صدق اللہ خالق العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، سورہ سجدہ 32 نمبر سورت کے بعد سورہ احزاب، حزب کی جمع احزاب، جگہ جگہ یہ قرآن پاک میں یہ کلمات موجود ہیں، گروہ۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 73 آیت مبارکہ ہیں۔ تینتیس نمبر سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر سورت ہے، 90 نمبر۔ کریم مولا ہمیں مل کر سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اس سورت کا ابتدا یا ایھا النبیوں سے ہوا کہ اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اس بشر کو کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں بتائے جہاں تک انسان کے حواس خمسہ کی رسائی نہ ہو۔ اے نبی اتق اللہ، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا۔ ترجمہ اس انداز سے کیا، ایک اعتراض کا جواب کہ بعض اوقات کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان والے کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو اس کا معنی ہوتا ہے استقامت اپناؤ۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، اس پر چلا۔ اور کافر اور منافق کی نہ سننا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ یہاں یا حرف ندا ہے، نبی جو اس پر الف لام ہے تو اس کے فصل کے لیے ایھا کو بڑھا دیا۔ اگر نکرہ ہو تو پھر یا نبی، ہم پڑھتے ہیں نا یا نبی، تو وہاں چونکہ الف لام نہیں ہوتے تو اس لیے ہم ایھا کا اضافہ نہیں کرتے، کیونکہ یا حرف ندا سے بھی یہ اسم کی علامت ہے، اور اگر یا بھی جمع ہو جائے اور نبی الف لام بھی جمع ہو جائے تو یہ دونوں جمع ہونے کے لیے اس کو ہٹایا، ایھا کو بیچ میں فصل کے لیے لایا گیا۔ تو یا حرف ندا سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط نام سے پکارنا، فقط نام شریف سے پکارنا سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ پیارے آقا دو جان کو اچھے القاب سے پکارو، اس کی تفسیر پہلے بھی گزر گئی کہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، حضور کا پکارنا ایسے نہ ٹھہراؤ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے۔ وہاں ادب انتہائی ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ پیارے آقا دو جان کی ذاتی نام شریف محمد و احمد ہیں،
علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کے القاب اور صفاتی نام شریف بہت ہیں، نبی بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ تیسری یہ کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے آقا دو جہان کی عزت تمام رسولوں سے زیادہ ہے کہ اور انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے یاد کیا، یا موسیٰ، صالح، ہود، شعیب، ابراہیم، لوط علیہ السلام، سب کو نام سے۔ پیارے قائد و جان، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، والضحیٰ، واللیل اذا سجی، مختلف پیارے پیارے القابوں سے۔ تو اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، امر کا صیغہ ہے۔ پیارے عقائد و جان کے دل میں خوف خدا تو پہلے ہی سے کمال درجے کا تھا، تو اس آیت میں اس خوف پر قائم رہنے کا حکم ہے کہ حاصل چیز کا حاصل کرنا غیر ممکن ہے۔ ایک چیز انسان کو حاصل ہے، تحصیل حاصل تو محال ہے، ایک انسان ڈر رہے، آپ کہتے ڈریں، تو اس لیے معنی کیا کہ یوں ہی خوف رکھنا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مخاطب تو عقائد و جہان تعلیم امت کو ہے، تعلیم امت کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کر ما یوحی، اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے رب کی طرف سے، خواہ ظاہری وحی ہو یعنی قرآن وحی مطلوع، خواہ مخفی وحی ہو یعنی حدیث وحی غیر مطلوع، کیونکہ قرآن و حدیث اور حضور علیہ السلام کے سارے الہام وحی الہی ہیں۔ حضور کا ہر کام وحی کی اتباع ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں ہے، ایک دفعہ ابو سفیان، اکرمہ، ابو الاعور اسلمی وغیرہ جنگ احد کے بعد خفیہ طور پر مدینہ منورہ آئے۔ عبداللہ بن ابی منافق کے گھر ٹھہرے۔ اب چونکہ بظاہر تو بڑے اچھے تھے، بڑے فصیح اللسان تھے، اندرونی طور پہ وہ منافق تھے، وہ دشمن تھے، اس لیے عقائد و جہان کے دشمنوں کو پناہ بھی دی، جگہ بھی دی۔ جو مسجد درار کا ذکر ہے وہاں بھی منافق تھے۔ عامر راہب جو تھا، انہوں نے بولا کہ ہم مدینہ منورہ میں آ کے سازش کریں گے، تم پہلے ایک مسجد بناؤ جہاں پہ ہم میٹنگیں وغیرہ کریں۔ عقائد و جہان نے غلاموں کو حکم دیا جلا دو اس مسجد، اس کا نام، تو جب نیت صاف نہ ہو، اس طرح ہم قادیانی کی مسجدوں کو نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کی نیت ہی صاف نہیں ہے، تو مسجدیں کیوں کہتے پھر؟ اس کا نام، حالانکہ وہ رسول اللہ کے شہر میں مسجد ضرار اس کا نام رکھا۔ اسی طرح اس منافق نے پوری زندگی پیارے عقائد و جان کے خلاف دشمنی حد کر دی، لیکن جس کی حفاظت اللہ فرماتے میری بندگی اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، آل عمران آیت نمبر 120۔ ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان نہیں دے پائیں گے، اللہ کے بندگی پر رہو، رسول اللہ کے سچے غلاموں کے نقش قدم پر۔ پھر آئے پیارے عقائد و جہان سے امان حاصل کر کے یہ سب پیارے عقائد و جان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور گفتگو کی، دوران گفتگو میں عرض کیا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، بلکہ فرما دیں کہ یہ بت اپنے پجاریوں بندگی کرنے والوں کی شفاعت کریں گے،
تو ہم بھی آپ کو اور آپ کے رب کو کچھ نہ کہیں گے. اب دیکھ صحیح اس کو کہتے ہیں مداحنت. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ سورہ قلم میں آئے گا. آپ سے مداحنت چاہتے ہیں, اب ان کی سے نرمی کریں. اب ہم ہمارے آج بھائی بیان تھا کہ بھائی ہم کسی کو چھیڑتے نہیں لیکن اپنوں کو ہوشیار رکھتے ہیں کہ خیال رکھنا. اب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں دیکھو تو کالے کپڑے پہنے اور اسی بیل میں لگے ہوئے. افسوس کی بات ہے کہ یہ کون سے یہ دو رنگی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اب علماء نے کام کرنا ہے کہ آپ کا درس آپ کے محلے والے بولے یار وہ سرے سے بات ہی نہیں سنتے, کہتے بات ہی نہیں سنو. کافروں کی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دو بس. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن سنو گے درس سنو گے تو پھر تو خطرہ ہو جاتا, لہذا نہ سنو تاکہ بدعات میں لگے رہے, تاکہ خرافات میں کوئی بولے گا دادی یوں کرتی تھی, کوئی کہتا تھا پردادا یوں وہ لگاتا تھا, وہ اسی طرح بس اپنے خرافات میں لگے رہیں گے. دنیا بھی برباد, آخرت تو ویسے بھی برباد ہے. شریعت کو بگاڑ کے لیے یہ بدعات میں لگے ہوئے. اللہ کی پناہ. تو ہم اپنوں کو بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں. میرے سنیے کہ ہر گھر نہیں تو دوسرے گھر میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کا گھسا ہے کہ دیکھ صحیح 10 محرم کو, اور نہیں 1 محرم سے 10 سے دیکھ لینا, جھاڑو نہ لگانا, کپڑے نہ چینج کرنا, اور چولہا نہ جلے. کون سی شریعت ہے, پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے. یہ کنویں کے مینڈک ہے نا. اپنوں کی فکر کرو, مجھے دوسروں کی فکر نہیں ہے. میرے سنی جو ہے نا وہ بدعتی نہ بنے, بس عقیدہ پختہ ہو, اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے, لیکن یہ محبت نہیں ہے. اللہ بچا بولا امین. ان منافقین نے بھی کوشش کی, کچھ باتیں ہمارے مان لیں, کوئی ہمارے نہیں. بھائی تم اپنا کرو, ہم اپنا, بس جو ہمیں اللہ کے نبی نے قرآن نے بتایا ہم اس پر چلیں گے. جو صحیح حدیث ہمارے پاس آتی ہے پڑھتے رات دن, بس خرافاتوں سے اللہ بچائے. تو ہماری کچھ بات مان لیں تو ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. منافقین نے مشرکین کی تائید اور شفاعت, یہ بڑے یہ جو تھے نا وہ ان کو کہتے ہیں سہولت کار. حضور ٹھیک تو کہہ رہے ہیں نا, آپ ایسے تقریر کیوں کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. آپ بس بولیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ وہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے. انا للہ. بھئی غلط کو غلط کہنا. کوئی جسمانی ڈاکٹر آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ شوگر والوں کہتے تو بغیر شوگر ہے, کیوں گناہ سے ڈر ہے کہ میں نے اس کو بولا شوگر نہیں ہے, یہ تکلیف میرے اوپر گناہ ہے. ڈاکٹر تو بچ رہا ہے اور جعلی ملا نہیں بچتا, وہ پھر قواریت میں لگا ہوا ہے. نماز نہیں, زکوٰۃ نہیں, روزہ نہیں, والدین کی خدمت نہیں ہے, خدمت خلق نہیں ہے, اور خرافات کے لیے چندے بھی ہو رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں, اور ایسے وہ چھوڑے ہوئے کہ اللہ کی پناہ قریبی گزرتا اور لگتا ہے کہ کان تو پھٹ جائیں گے. یہ شریعت ہے. اور یہودی اور عیسائیوں نے, میں پالاوان گوٹ میں طالب علم کے دور رہتا تھا, ہفتے کے صبح جو ہے نا ان کے باجے کھل جاتے تھے, ٹرین 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 ٹرین. ہفتے کا دن گزر جاتا, اتوار کا دن. میں نے بولا اگر ہم اتنا درس ہے تو کتنے گورنمنٹ والے جا کے حضور والا اپنے درسوں کو کنٹرول کرے, اسپیکر کیوں چلا رہے. لیکن یہ کمبخت لگے ہوئے, رات دن لگے ہوئے, باجے چلائے جا رہے ہیں. تو دین کا سب کچھ ختم ہو گیا, باجے باقی رہ گئے بس. تو لگ رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ باجے والے ہی رہ چکے ہوں گے, درس قرآن والے ختم ہو چکے ہوں گے, رسول اللہ کی شریعت کی ترویج اور تبلیغ کرنے والے ختم ہو چکے ہوں گے. پھر یہی ہوں گے گانے بجانے والے اور ڈانس کرنے والے. اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے. اب منافقین کو دیکھیں, رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہوا ہے, اور ادھر ان کے لیے سہولت کار بنے, ان کو بلایا, آؤ ہم کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. ان کو بولو بھائی تم اپنا کرو, بس یہ اللہ کے نبی ہیں, جو کر رہے ہیں اللہ کا حکم ہے. تو ان منافقین نے بھی مشرکین کی تائید اور ان کی سفارش کی. پیارے عقائد و جہان کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ یہ خلاف شریعت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب
کہ قتل کا ارادہ فرمایا، وہ تو جلالی تھے، بولے یا رسول اللہ تھوڑی اجازت دیتے، میں ان کو ابھی بتاتا ہوں کہ بت کیسے صحیح ہوتے، تمہارے بت کیسے بچاتے ہیں، ابھی میں ان کو بتاتا ہوں، تم اللہ کے خلاف کیسے زبان دراز کرتے ہو۔ پیارے عقائد و جان نے منع فرما دیا کہ یہ لوگ امان لے کر آئے ہیں، اور امان جن کو ملا ان کو ہم دھوکہ نہیں کرتے۔ دھوکہ، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل، ان کی بات نہ ماننا، اس میں یہاں پہ مفسرین کرام نے نوح کا بھی ذکر کیا، غلط لوگوں کا بھی، تفسیر میں یہ پاس رکھی ہوئی تمام حالات بیان کی، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کا بھی ذکر کیا کہ جو کس قوم سے مشابہت رکھے۔ اسی کے ضمن میں داڑھی کا ذکر بھی کیا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا دی کہ تم نے مونچھیں کیوں بڑھائی، داڑھیوں کیوں کٹوائی۔ صحیح بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک ہر کتاب، ہر اس میں لگے حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، مونچھیں پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ۔ انہی آیتوں کے ضمن میں یہ پوری تفسیر موجود ہے۔ پیروی کرنی ہے صرف وحی خدا کی، بس جو رسول اللہ وحی خدا میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی، اور حدیث مبارکہ کی شرح جو فقہ کی صورت میں وہ بھی، کیونکہ صرف بات جو ہے نا عبارت النص نہیں، ان میں تین باتیں اور بھی ہوتی ہیں۔ دلالت النص بھی ہوتا ہے اس میں اشارت النص بھی ہوتا ہے، اس میں اقتضاء النص بھی ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس عبارت النص۔ کسی نے والدہ کی پٹائی کر آ گیا، بولا کیوں مارا، بھائی مار دیا، تو نے قرآن کے خلاف کہاں لکھا ہے؟ وہاں تو کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَمَا اف، اف کا من ہے، میں نے اف تھوڑی کیا، میں نے دوسرے ٹانگیں توڑی، کہاں لکھا ہے ٹانگیں نہیں توڑو؟ اب بے وقوف تو یہ کہے گا نا، جیسے جہنمی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام ہے؟ اب یہ جہنمی ہے، اس طرح غلط ہے، تعویل ہے، صرف جہنمی ہی کر سکتے ہیں۔ ماتم، وہ خواب میں یوں دیکھا فلاں بزرگ نے، وہ ماتم کر رہا تھا، انا للہ، جب قرآن منع کر رہا ہے، حدیث منع کر رہا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ حالت جب انتقال ہوا کسی کے والدہ، گھر والوں کو صرف آنسو بہہ سکتے ہیں لیکن حرکتیں نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر لعنت ہے، ان کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے اور ایسے آگ لگائی جائے گی کہ قیامت کی تماشا دے گا اگر توبہ نہیں کی۔ اس قدر سختی نوح پر، اور آپ اتنے بڑے گناہ کو آ کر آپ ان کو ثواب کا درجہ دے رہے ہیں۔ کسی نے اگر گال پہ ایک چماٹ لگائی تو بس یہ جنتی ہو گیا، اور پھر اس کے لیے غلط تعویلی بھی کرتا ہے۔ تحریف کرنے والے یہودی تھے اور یہ ان کے پیروکار ہیں جو اللہ کے کلام، قرآن اور پیارے نبی کے احادیث مبارکہ کی غلط تعویلیں کرتے ہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی تم جو بھی کرتے ہو اس پر خبر رکھنے والا ہے، تمہیں جزا و سزا بھی دے گا۔ وتوکل علی اللہ، اے محبوب اللہ کے ذات پر بھروسہ کر، ان لوگوں کو پرواہ نہ کر، کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ کا سچا امتی قیامت تک اس کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ فرماتے اب میں کافی ہوں، شرط ہے کہ بھروسہ کیا بس۔ وکفی باللہ وکیلا، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے، کارساز۔ وکیل جو ہے دنیا میں وکیل اس کہتے ہیں آپ ڈالر نہیں، وہ آپ کے لیے کام کرتا رہتے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، اکثر جھوٹ بولتا رہتے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، جس نے اللہ کو اپنا بنایا، میرا کام وفوض امر اللہ، میں اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کے اندر سینے میں دو دل نہیں رکھے، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ابو معمر حمیری فہری کی یاداشت بہت زیادہ تیز تھی، اس لیے اہل عرب کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں۔ مگر جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ جب ہلہ گلا ہوا نا اور ان کے گردنیں اڑنے لگی، تو اس حمیری کی حالت دیکھیں،
یہ اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں اور ایک پاؤں میں بھاگا. اب شیطان بھی بھاگا, یہ بھی بھاگے. ابو سفیان نے پوچھا کہ تو محبوط الحواس ہو, کیا ہوا؟ تو بولا کہ مجھے خبر نہ رہی کہ دوسرا جوتا, وہ کہتا کہ دوسرا جوتا تو پہن لے, تو کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا, میں نے پہنا ہے. اب اس قدر جان کی خوف تھی. بولا تو دو دلوں نے بولا کہاں گئے؟ اب تو کہتے نا بڑا, اب جب خوف آیا تو اب سب کچھ بھول گیا, بھاگنے لگا. کہتے دوسرا جوتا پہن لیتا. تو کہتا کہ میں سمجھا کہ دونوں جوتے میں نے پہنے ہوئے. تب لوگ سمجھے کہ ہمارا یہ خیال غلط تھا. نیز منافقین کہا کرتے تھے پیارے عقائد و جان کے دو دل ہیں, ایک ہمارے ساتھ ہے, دوسرا صحابہ کرام کے ساتھ ہے. ان سب کی تردید میں آیت اتری. اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ انسان یا مومن ہی ہو سکتا ہے یا کافر ہی, کیونکہ ان کا دل ایک ہے. لہذا منافقوں کو صلح کلی اور دو رنگی چال چھوڑنی چاہیے. ایک انسان دو وہ نہیں, ادھر منافق بن جائے ادھر ایک ہی بنے گا بس. ان سے تعلق رکھنے والے بھی منافق ہیں. قرآن میں جا بجا سورہ توبہ میں ہے, سورہ مائدہ میں ہے, سورہ مجادلہ میں, جو ان سے تعلق رکھے رب نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. تمہارا کلمہ, تمہارے نماز, تمہارے جہادیں سب ہباء منصورہ ہے, مردود ہے. غیروں سے تعلق جوڑنے والے ختم, ان سے بائیکاٹ فرض ہے. ٹھیک ہے عام طور پہ رہے ہوتے ہیں الگ ہے, لیکن دلی دوستیاں پھر اسلام کے خلاف وہ سازش کر رہے ہیں. تمہاری عزت کے خلاف کوئی سازش کرے اس سے تعلق نہیں جوڑتا. تمہارے جان کے خلاف کرے, تمہارے مال کے خلاف کرے, تو پراپرٹی کے خلاف کرے, اس سے تعلق نہیں. رسول اللہ کی شریعت, پیارے اللہ کے دین اسلام کے خلاف سازش کر دے اور تو انہیں گلے میں لاتا ہے, اسے مسکرا کر ملتا ہے کہ نہیں قادیانی بھی انسان ہے. ہمارا تو بس نہیں چلتا, نہ ہمارا یہ ہمیں یہ حق ہے, ورنہ ہمارے پاس اختیار ہوتے ہم قادیانیوں کے جو ہے نا وہ درست کر لیتے, جیسے افغانی کرتے ہیں. بولے ذرا دکھاؤ نا افغانستان میں کبھی جا کر دکھاؤ. اور یہ وہ تھے, یہ قادیانی مردود وہ تھا کہ افغانیوں کی وجہ سے یہ حج کرنے بھی نہیں گئے, بولے وہاں بھی پہنچے ہوئے. جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے ان سے پھر خوف مخلوق اس شخص سے رکھتی. طالبان نہ امریکہ کا مانا نہ اس کا مانا, بولا نہیں بندگی اللہ کی, ہم فساد نہیں چاہتے, بندگی اللہ کی کریں گے, غلامی رسول اللہ کی کریں گے. اب قادیانی کو بولو وہاں بھی جاؤ نا. ہمارے ہاں تو سہولتکار بہت ہے نا, اس لیے ہماری گلیاں کوچے میں گھومتے تھے, ورنہ ہم مارتے نہیں. ہم بولتے سیدھے رہو, بس اپنے کام سے کام رکھو, تمہارا کام یوں ہے. ایسے نہیں ہے کہ کلمہ محمد رسول اللہ کا منافقوں کی طرح اور اندر کام جو ہے نا انگریزوں کے لیے کر رہے ہو. جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا, اس قرآن کے ایک حکم کا منکر ہوگا, وہ کافر و مردود ہوگا. بولے نہیں, قادیانی پر پہلے وہی آئی تھی کہ جہاد منسوخ. کم بخت کہیں کا, اب ڈالروں کا اثر سب سے پہلے کلمے میں ظاہر ہوا, جہاد منسوخ. انہوں نے بولا دیکھ, سب دنیا نے کہا یہ احمد اس محمد سے اچھا ہے, ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. ارے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں جہاد نہ رہے, اپنی دین کی حفاظت نہ رہے. بس ہم نے کسی کا کیا برا کہا؟ یہی کہ ہم کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے, ہمیں اللہ کی بندگی رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے دو, ان کے سنتوں کو اپنانے دو, اور ہم نے کسی کا کیا بگاڑا؟ دنیا کو یہی پیغام دیتے. وما جعل ازواجکم اللاتی, ایک اور بات, اللہ نے نہیں بنائی تمہاری وہ بیویاں. وما جعل ازواجکم اللاتی, زہار ہو جاتا تھا جب بیوی کا, یہ 28ویں پارے میں تفصیل سے سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے, پورا واقعہ سناؤں گا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری ماں نہیں ہے. اور وہ بولتا تھا کہ اس کا ترکہ بھی ماں کی طرح ہوگا اور یہ بھی ہوگا, یہ سب کچھ چینج ہو گیا. بھئی کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کہہ دے, اللہ کا حکم آ جائے, اس کے کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر دور جاہلیت کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بولے وہ تمہاری مائیں نہیں ہے, یہ بات تم غلط کہتے ہو. اب اگر یہ عورت کی طرف رجوع کرے گا, یا غلام آزاد کرے گا, یا 60 مسکینوں کو روزہ کھانا کھلائے گا, اور یا 2 مہینے لگاتار کھانا کھلائے گا, وہ روزے رکھے گا لگاتار, تب یہ زہار الگ ہے. ایک ہوتے مولی, الا کرنے والا,
دوسرے پارے میں پڑھ چکے. قسم کھاتا ہے بیوی کے قریب جانے سے 4 مہینے گزر گئے ایلا ہے, یہ بھی طلاق بائن ہے. پہلے جائے گا تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہے, اور 4 مہینے پورے ہوں گے تو طلاق. یہ ایلا ہے, وہ زہار ہے. طلاق بائن الگ ہے, طلاق مغلظہ الگ ہے, طلاق رجعیہ الگ ہے. ہمیں صرف کھانے پینے کا پتہ ہے. جب یہ درس ہوتے ہیں استاد یہ درس مت کرے, ہمیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتے. تیرے سمجھ میں گٹکا کھانا, نسوار کھانا, سگریٹ پینا اچھا آتا ہے. قرآن پاک کے درس تمہیں سمجھ میں نہیں آتے. جب زیادہ بولتے ہیں بولے ادھر کم وقت کہیں کا. تمہیں پتہ ہے بیوی کو طلاق کس طرح دی جاتی؟ تو مسلمان ہے, جو عمل انسان کرتا ہے اس کا علم فرض ہوتا ہے. تو نے شادی کی, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کو طلاق کس طرح دی جاتے. کوئی فرد اس طرح نہیں ہے. اسی بات سے پھر میں ناراض ہوتا ہوں کہ تمہیں یہ بات کیوں پتہ نہیں ہے. یہ پتہ نہیں ہے طلاق کس طرح دی جاتی. ایک فرد خدا کے بندے کو پتہ نہیں ہے, اور دعویٰ کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے. کیوں؟ علماء تو کام کرتے ہیں نا, کل کو کوئی آئے استاد جی مجھے بتا دینا, مجھے نیٹ پہ بتا دینا, واٹس ایپ پہ بتا دینا یہ مسئلہ, میں یاد کروں گا. ابھی اس کو تب یاد آتا ہے جب لڑتے ہیں, 3 طلاق دے کے آ جاتے ٹھک ٹھک ٹھک. کیا ہے وہ غصے میں تھا نا, بیوی کو 3 طلاق دیے, اب کیا کروں. میں نے بولا آپ جاؤ نکلو دفع ہو, بس اب کیا کروں. تمہیں وہ نہیں تھا, بس وہ غصہ آ گیا نا, بس یہ غصہ آ گیا تو بس کے سامنے کیوں نہیں گئے, دیوار سے وہ چھت سے چھلانگ کیوں نہیں لگائی. تجھے نے دین کو مذاق بنا رکھا. اب جو ہے نا اس کے اوپر مصیبت آ گئی. تو زہار بھی طلاق ہے. ایک اور بات یہ دیکھیں, رسمیں تھی جہالت کی, اللہ کے نبی نے توڑ کے ختم کر دیا. اسی سے وہ ناراض تھے. اس سے ناراض نہیں تھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے, جنت ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے طریقوں کو کیوں توڑا, جو ہمارے دادا پردادا چل رہے تھے ان کو کیوں توڑا. بولا بس اس کو چینج کر دے, باقی قوم تو مانتے ہیں, لیکن جو میرا دادا, میرا پردادا, میری نانی پرنانی جو کرتے تھے اس کے خلاف نہ بولنا. ہاں وہ پرندہ یوں اڑا تو یوں ہوگا, اور یوں ہوگا تو یوں ہوگا. انا للہ, کون سا وہ بنا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, تمہارے لے پالے بیٹے, ہاں وہ تمہارے بیٹے اللہ نے نہیں بنائے. منہ بولے بیٹے, یہ بھی ایک طریقہ تھا. بیٹا بول دیا, اب اس کا وارث بن گیا. وہ پیارے عقائد دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا کا زید بن حارثہ, اب ان کا نام مشہور ہے زید بن محمد. اب پیارے عقائد دو جان نے دھیرے دھیرے تعلیمات پھیلائے, فوراً تو کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا. تو یہ حکم بھی آئے کہ نہیں اب یہ سلسلہ ختم. اب یہ بڑا مشکل, ایک خاندان ایک قوم کی رسم کو ختم کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ایسے عالم دین کے خلاف سازشیں بھی ہوتی ہیں, اور اس کو نکالنے, اس کو پتھر مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, لیکن اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو کچھ نہیں بگڑا. وہ رسمیں ختم ہوتی ہے, لیکن مولوی عالم دین اگر اس رسموں کو توڑنے کے لیے کمر بستہ ہو کہ زندگی تو جائے لیکن رسموں کو توڑ کے رہوں گا. ہمارے ہاں بہت ساری رسمیں, ہم تو کھل کر بولتے ہیں بھائی, جب بھی جاتے ہیں یہ رسم خلاف شرع ہے, یہ رسم تمہاری شرک اور کفر کی طرف لے جا رہی ہے, قرآن کے خلاف ہے, رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے. تو یہاں دیکھیں بڑا مشکل واقعہ کہ اب پیارے عقائد دو جان کی شادی کی, یہ غلام تھا, اپنے فیملی قریش کی شادی حضرت زینب سے کرو. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ زید اب اس کو چھوڑے گا, اے میرے محبوب یہ قربانی تو نے ہی کرنی ہے. کوئی اور امتی کرتا نا تو اس کو ہو سکتا لوگ اختلاف کرتے کہ نہیں نہیں نہیں, بولتا کوئی بولتا خواب دیکھا ہے, کوئی بولتا یوں دیکھا ہے, کچھ نہ کچھ بہانے کر لیتے. لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خود, اللہ کا حکم ہے کہ بھائی یہ کس قدر ایک قوم میں قریش جیسے خاندان ہو, ایک ایسے رسمیں وہ آ رہی ہے کہ جس کو بیٹا کہہ دیا تو بیٹا ہے. یہ ان کی غیرت تھی, یہ ان کی ایمانداری تھی, یہ ان کی وفا تھی بظاہر, ورنہ اندرونی طور پہ تو سب غلط تھا. تو اب عقائد و جہان نے, اس نے طلاق دی, عدت گزری حضور نے, اب انہوں نے صحیح شور مچایا. بولا دیکھ ہمیں دعوت دیتا ہے اور اپنے بیٹے کے بیوی سے بہو سے شادی کر بیٹھا,
اللہ نے فرمایا یہ بیٹے ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام نے لکھا کوئی اپنی نسبت دوسروں کے طرف کر کے میرا باپ فلاں، میرا باپ فلاں، میرے خاندان، یہ بھی حدیث میں کہ وہ جہنمی ہے، یہ ملعون ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ نہیں، اپنے خاندان میں فلاں میں فلاں، اللہ نے پیدا کیا، میں رضیت باللہ ربا، میرا رب ہے، جیسے اس نے جہاں پیدا کیا جس کے میرا باپ ہے میری پہ، بات ختم ہو گئی۔ اب تو چھپا رہے میں فلاں فلاں۔ سادات کو اللہ نے سادات بنایا، دوسروں کو دوسرا بنایا، عرب کو عرب بنایا، اجمی کو اجم بنایا، عرب حکم دے دیا اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں، ارے نسب کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، برتری ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی صحیح بندگی کرے۔ اور اس کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے کہ اس کی شان تو دیکھو، ہاں، ورنہ قریش میں بڑے بڑے ابو جہل، ابو لہب، لیکن نمازوں میں لوگ ان کو بد دعا دیتے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی ختم کر ڈالا۔ ذالکم قولکم، یہ تمہاری بات ہے، بے فنگ، تمہاری منہ سے کہنے کی بس، ہاں، جس کی حقیقت کچھ نہیں۔ کسی کو باپ بھائی یا بیٹا کہہ دینے سے واقعی میں وہ باپ بیٹے نہیں بن جاتے، نہ ان کی بیویاں حرام ہوں، نہ ان کے مائیں حلال ہوں، اور نہ انہیں میراث ملے، سب کچھ اسی حال پہ رہے گا۔ میں اپنے مقتدیوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں محلے میں کسی کو ماں نہ بنانا، اس کو میں نے خالہ بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے پھوپھی بنایا ہے، اس کو میں نے بہن بنایا ہوا ہے، عورتیں اس کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے، یہ کون سی شریعت تم نے بنائی؟ حقیقت دین کے اعتبار سے تو ویسے بھی آپ مسلمان بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ الگ بات ہے، لیکن جو حدود اللہ نے پیارے نبی نے بتایا وہ قائم رہیں گے، پردہ رہے گا۔ عورتیں ایسے ایسے عورتیں، میرا شوہر کہتا ہے اس کو روک لو، نہیں اس کو میں نے بھائی بولا، یہ بدگمانی کرتا ہے، کہاں سے بھائی بولا تو؟ کون سی شریعت ہے؟ بھائی بولا، بھائی بولا، نہیں اس کو میں نے بہن بولا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ بھائی آپ کی بہن ہے، اس سے اس کی تو تم خدمت کرتے ہو، اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا، اپنی بہن کی نہیں کرتا، محلے میں فن خان گھوم رہا ہے، ہاں اس کو میں نے بہن بولا ہے، انا للہ و انا۔ اب یہ بہانے دیکھ، گناہ کے لیے بہانے چھوڑے ہوئے، دروازے چھوڑے ہوئے، چور دروازے۔ واللہ یقول الحق، اللہ حق بات فرماتا ہے، حق فیصلہ کرتا ہے، یہی حق ہے، وہو یہدی السبیل، وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اللہم اجعلنا یا رب۔ حضرت زید بن حارثہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے زر خرید تھے، یعنی انہوں نے اس کو غلام کو خریدا، ام المومنین نے انہیں حضور کو ہبا کر دیا، پیارے آقا دو جان نے انہیں آزاد فرما دیا، مگر آزاد ہو کر بھی اپنے والد کے پاس نہ گئے، بولے مجھے رسول اللہ کی نشینی بڑی، والد آئے، چاچا آئے، حضور نے فرمایا اجازت ہے، جاؤ تو جاؤ، والدین نے بولے کیونکہ ابھی آیت آ رہی ہے، بتاتا ہوں تمہیں حضور کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ نے بیان کی اس کو سنو بس۔ لیکن آج میں درس یہاں ختم کروں، اس کے لیے کل پورا درس چھوڑوں گا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس پر پورا درس دوں گا کہ اے نبی مسلمانوں، کہ یہ نبی پیارے آقا دو جان مسلمانوں کا ان کے جان سے بھی زیادہ مالک ہے، ان سے جان سے بھی زیادہ اختیار ہے، اس پر میں تشریح کروں گا۔ پھر تو ان کی محبت ہمارے لیے ایمان کے لیے شرط ہے، تو چونکہ اس نے صحیح کلمہ پڑھا تھا تو باپ کے، اب دیکھیں باپ اگر رسول اللہ کے مقابلے میں عزیز ہو جائے، بیٹا عزیز ہو جائے، دنیا و دنیا ما فیہا میں کوئی بھی عزیز جو ہے تو ایمان ہی ختم ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو صحابہ تھے نا، ان کی ایمان تو پختہ تھے، بولا ابا جان اللہ نے ایسے باپ دیا ہے کہ کیا بات ہے، لیکن یہ روحانی باپ، اس اعتبار سے نہیں جو ماں نے آتا ہی، ورنہ رسول اللہ اس کو بھائی کہنا جائز نہیں۔ وہ اتنا درجہ ہے کہ مخلوق میں مسلمانوں پر جو رسول اللہ کا حق ہے کسی اور کا نہیں ہے، نہ ماں کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ بیٹے کا ہے، نہ بیوی کا ہے، نہ رشتہ دار کا ہے، کسی کا نہیں ہو سکتا، ورنہ ایمان اس کا ختم ہے، کوئی کہتا ہے اس کو زیادہ ہے۔ حلاوت ایمان تب ملے گا اللہ واللہ سے کے رسول سے کوئی زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو دوسری بات بتائی کہ کفر کی طرف جانا ایسے برا ہو کہ جیسے آگ میں دانا ہو، اور کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس شخص نے، اللہ کے نبی نے فرمایا،
حلاوت ایمان کو میں پایا. فرمایا انہیں ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کے طرف منسوب کر کے پکارو کہ فلاں کے بیٹے فلاں کے بیٹے. تو عرب میں زید بن محمد لوگ ان کو کہتے تھے. کیا؟ کیونکہ رسول اللہ کا پیار. حضرت زینب بن جاش زید کی بیوی تھی، زید نے انہیں طلاق دی، مختصر تھا واقعہ. پھر رسول اللہ نے صرف اس رسم کو توڑ دیا. وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ انصاف کی بات ہے. اقسط پر اعتراض ہے کہ زیادہ انصاف کی بات ہے، دوسری انصاف کی تو ہوئی نا. تو یہاں کہتے آیت میں اس میں تفضیل اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، زیادہ اچھا ہے اب یوں کرے. تو دوسرا جو کام ہے وہ بھی جائز ہے. وہ بچہ بیٹھا ہے، میں نے اس کو بولا زیادہ بہتر ہے آپ ادھر قریب بیٹھے، تو معنی یہ کہ وہاں بیٹھنا بھی جائز ہے، زیادہ بہتر ہے. تو کہتے ہیں یہ زیادہ انصاف کی بات ہے کہ آپ بولے فلاں کا بیٹا، تو پھر یہ بھی جائز ہوا. تو بولا نہیں یہ یہاں اس میں تفضیل اس معنی میں نہیں ہے، مجازن صفت مشبہ کے معنی میں ہے. زیادتی کا معنی مراد نہیں ہے. یہاں پہ زیادتی کا معنی بہت سارے جگہوں میں اس میں تفضیل آتا ہے، جس کا معنی اس میں تفضیل سے کیا جائے تو معنی میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں مطلقاً یہ کہا گیا زیادتی مراد نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تم نہ جانو آباؤہم ان کے باپوں کو، ان کا باپ کون ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. ہاں وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دوست ہیں، دوست اور بھائی ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، نہیں ہے تم پر گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جس میں غلطی سے اگر بول دیا تو کوئی معنی نہیں ہے. لیکن وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں گناہ اس میں ہے کہ تم دل سے قصد کر کے ارادہ کر کے ایسے کرو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی، لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، واخطأنا، ہمارا مواخذہ نہیں فرما. تو اب رکوع کا درس کافی دور ہے، اور کل انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کیونکہ دنیا میں بڑے فسادات ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہستی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں بس ہمارے جیسا انسان ہے اور بس دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہے، اور بس ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں ہے، جن کو ہم کیا کہتے ہیں، وہاں بڑے. پھر میں قرآن اور صحیح حدیثوں میں یہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جو مفسرین کرام نے آج تک 1400 سال گزر گئے قرآن پاک کی صحیح خدمت کی. میں کہتا ہوں لوگوں تم بھی تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ہم بھی دعویٰ کرتے، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہے دلیل. میرے استاد محترم کی تفسیر پڑھی ہے، میں دنیا کو فیس بک یوٹیوب کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں، اگر دنیا میں کسی نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی شان بیان کی صحیح حدیثوں میں، یہ بھی چیلنج کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ من گھڑت واقعات ہو، تو میں ان کے غلام بننے کو تیار ہوں. کیونکہ ہر کوئی اپنے بڑے کی صفت تعریفیں کرتا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. تو آئیے جن کو اپنے محبوب سے پیار ہو، اس کی صفتیں اڑتے بیٹھتے ان کی تعریف کرتے ہیں. ہاں صحابہ نے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ کی تعریف کی. رسول اللہ کی شان کیا ہے؟ ہمارے تفسیروں میں صحیح حدیث مبارکہ میں ہے. کوئی بھی ایک آیت ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ارے آنے والے وقتوں میں ہو سکتے، لیکن میں موجودہ دور کا وہ کرتا ہوں. اگر اس پر اتنی تحقیق کسی نے کی ہو جو میرے استاد محترم نے کی ہے. تفسیر دیکھ رہے نا، یہ تفسیر ہے، 14 جلدوں میں موجود ہے. اگر اپنے ایمانوں کی پختگی کرنی ہے تو اس تفسیر کو پاس رکھو. کس انداز سے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پھر اس کی تفسیر سنیں. تو یقیناً رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگے تو ہی قصہ مختصر ہو.
وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس تفسیر کو بیان کرتے ہیں، ان میں مسائل، فضائل، ترغیبات، ترہیبات اور عقائد کہ عقیدہ کیسے رکھنا چاہیے، مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اولیاء کرام، مجتہدین اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تمام کے بارے میں اس قرآن نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر استقامت رکھیں اور انہیں سنیں اور پھر انہیں اپنائیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہیں، پھر ڈھک بگائے نہیں، دیکھا تو ادھر بدعتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بدعتی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں عقیدہ اہل بدعت سے بچائے اور سنیت پر قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین کے لیے دل کے گہرائیوں سے دعا گو ہوں، اللہ ان کی مشکل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے اور ہم سب کے محرومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ہم زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو، بس یہی آرزو ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔